أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کے ذمے صرف اپنی ہی اصلاح کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی اور اپنے بیوی بال بچوں کی بھی زندگی درست کرنا یہ ہمارے ذمے ضروری ہے کہ ہماری اولاد اور ہماری بیوی بال بچے جو ہے وہ دین کے اوپر کیسے آ جائے، تو یہ بھی ہماری ذمہ کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب بڑا شاندار ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رشتے کے ساتھ کسی کو پکارے، مثال کے طور پر جیسے مشفق والد اپنے بچے کو پکارتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رشتے کے ساتھ پکارا اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو ہم پر ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے ساتھ پکار کر فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود کو بھی اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس آگ کی صفت بیان کی کہ وہ جہنم کی آگ کیسی ہے، کہا وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کی وہ آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن لکڑی اور کوئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آگ پر ایسے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے جو فرشتے سخت مزاج ہے، لا یعصون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے وہ فرشتے اس حکم کو جو ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا لفظ استعمال کیا کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو بہت سارے جو ہے والدین یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو خوب سمجھایا، ہم نے اپنے بیوی بال بچوں کو خوب سمجھایا، لیکن یہ دین پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا کہ آگ سے بچاؤ، یعنی جس طریقے سے تم اگر دنیاوی آگ میں اگر تمہارا بچہ چھلانگ لگا رہا ہے، اگر تمہارا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، تو تم جس طریقے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو پیچھے کھینچتے ہو، اور تم جس طریقے سے کوشش کرتے ہو کہ میرا یہ بچہ آگ میں نہ گر جائے اور آگ میں گر کر جل کر ختم نہ ہو جائے، اسی طریقے سے جب تمہارا بچہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے، اور جب تمہارا بچہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، اور جب تمہارا بچہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یعنی اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اور تمام والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گناہوں سے اس طرح بچائیں جس طریقے سے وہ دنیاوی آگ سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بچاتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے ذمے صرف خود کی اصلاح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس نے اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کی تو اب قیامت کے دن اس کا چھٹکارا نہیں ہونے والا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیوی بال بچوں کے بارے میں اس سے سوال کریں گے۔ آج کے دور میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان تو ماشاءاللہ دیندار ہے، نمازوں کا پابند ہے، اور جو ہے تکبیر تحریمہ کا پابند ہے، اور پھر جو ہے تکبیر اولیٰ کی بھی وہ جو ہے پوری رعایت کرتا ہے، اور روزے بھی رکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اگر اس کے گھر کے ماحول کو اگر ہم دیکھیں گے تو بالکل اس کے الٹا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے، اور پھر بالکل اس کے ورد ہو چکا ہے۔
یعنی بات یہ ہے کہ آدمی بالکل دیندار بنتا ہے لیکن اس کے گھر کی حالت ایسی ہوتی ہے جو دین سے دور ہوتی ہے. تو انسان کا دیندار بننا آسان ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری انسان کے لیے یہ ہے کہ اپنے گھر والے جو ہے یہ بھی دین پر آ جائے. ورنہ ہوگا یہ کہ جو آدمی دین پر ہے اگر وہ دین پر رہتے ہوئے اپنے جو ہے گھر والوں کی ذمہ داری جو ہے نہیں اٹھائے گا, ان کو دین پر نہیں لائے گا, تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ جو دیندار آدمی ہے اس کے بھی دین کے لالے پڑ جائیں گے. یہ بھی دھیرے دھیرے نماز چھوڑنے والا بن جائے گا, یہ بھی جو ہے دھیرے دھیرے روزہ چھوڑنے والا بن جائے گا. یعنی پھر گھر کی بے دینی اس کو بھی بے دین بنا کر رکھ دیں گی. تو اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. آج اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو انگریزی میڈیم کے اندر سب سے پہلے ڈالنے کی فکر ہوتی ہے کہ یہ میرا جو چھوٹا بچہ ہے یہ جو ہے نرسری میں چلے جائے گا اور پھر ABCD پڑھے گا, وہ جو ہے اس کی زندگی کی شروعات اچھی ہو جائے گی اور پھر اس کا کریئر جو ہے وہ سدھر جائے گا. لیکن ماں باپ کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ میرا چھوٹا بچہ مکتب میں چلے جائے گا, وہاں پر جا کر دعائیں سیکھے گا, وہاں پر جا کر سیکھے گا کہ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے, وہاں پر جا کر سیکھے گا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے. تو پھر گھر آ کر یہ ہمارا ادب کرنے والا بنے گا, اور جب یہ گھر پر آ جائے گا تو پھر اس کی دینداری اس کے گھر کے اندر سمجھ میں آ جائے گی. لیکن ہوتا یہ ہے بچے کو جب نرسری میں داخل کیا جاتا تو اس کو یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ A فار ایپل ہے, اور پھر B فار بال ہے, اور پھر C فار کیٹ ہے, لیکن اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس کو دین کی باتیں نہیں سکھائی جاتی, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں سکھایا جاتا. یہی وجہ ہے کہ والدین کی فکر صرف یہی تک محدود تھی. اگر والدین کی فکر ہوتی کہ یہ ہمارا چھوٹا بچہ مکتب میں چلے جائے اور پھر یہ جو ہے ناظرہ شروع کرے, دنیاوی پڑھائی کا پڑھانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جہاں پر ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ اس بچے کا فیوچر اچھا ہو جائے, اس بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے, اور پھر اس بچے کا کریئر اچھا ہو جائے, اس سے زیادہ ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس بچے کی دین کی بھی فکر کریں. اگر ہم اپنے پورے معاشرے کے اندر اگر یہ نظر جو ہے دوڑا کر دیکھیں گے تو پھر اکثریت ایسی ملیں گی کہ جن کو ناظرہ پڑھتے بھی نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ والدین نے فکر کی ہے نرسری کی, لیکن ساتھ میں فکر نہیں کی مکتب سے جوڑنے کی. یہ والدین کے ذمے ہے کہ اپنے بچوں کی دینی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کہیں سنی بات پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.